جی السلام علیکم، تو میں ہوں محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈم لائٹ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں زندگی کو سمجھنے کے لیے زندگی جینا پڑتی ہے۔ بھلے وقتوں کی بات ہے، ایک شخص جس نے اپنے گاؤں سے دور دراز شہر میں جا کر محنت مزدوری کی اور کافی عرصہ کام کرنے کے بعد جب وہ کام سے ریٹائر ہوا، اپنی زندگی کی جمع پونجی شہر سے لے کے گاؤں کو روانہ ہوا، تو راستے میں ملاقات ہو گئی ایک درویش صفت انسان کے ساتھ۔ آدمی یہ بھی دانا تھا، درویش سے کہنے لگا کوئی نصیحت ہی کر دیں جو زندگی میں کام آ سکے۔ درویش نے پوچھا یہ جو پوٹلی ہے تمہارے پاس، اس میں کیا ہے؟ تو اس شخص نے انہیں بتایا کہ اس میں میری زندگی کی ساری جمع پونجی ہے، جو اتنا عرصہ دراز میں نے اپنے گاؤں سے دور شہر میں جا کے مزدوری کی، یہ وہ جمع پونجی ہے وہ جو میں لے کے واپس جا رہا ہوں، تو اسی لیے آپ سے گزارش کی ہے کہ مجھے کوئی نصیحت ہی کر دیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ یہ جو پوٹلی میں آدھا حصہ ہے نا وہ مجھے دے دو، میں تمہیں نصیحت کر دیتا ہوں۔ تو اس پر وہ شخص جو ہے نا وہ راضی ہو گیا۔ تو درویش نے اس کو نصیحت کی کہ عورت جتنی مرضی حسین ہو جائے، حسین مردی ہے، یہ نصیحت ہے، اس کو پلے سے باندھ لو، اس کو بھولنا نہیں۔ کہنے لگا پھر؟ انہوں نے کہا بس یہی ہے۔ آدھی دولت لی، آدھی جمع پونجی جو تھی وہ اس سے لے لی۔ اس نے سوچا یہ تو نصیحت شاید پتہ نہیں کام آئے نہ آئے۔ انہوں نے بولا کہ یہ جو باقی کی آدھی دولت ہے یہ بھی آپ رکھ لیں اور مجھے ایک اور نصیحت کر دیں۔ تو اس پر ان بزرگ نے ان کو نصیحت کی کہ اللہ جسے عزت دے اسے تم نے بھی دینی ہے۔ ہو گیا، یہ بھی نصیحت ختم ہو گئی۔ سفر بڑا لمبا تھا، بزرگ سے الوداع ہوا، اپنے سفر کی طرف گامزن۔ صحرا، سمندر، پہاڑ، دریا کراس کیے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ایک جگہ پہ مجمع لگا دیکھا، دور کچھ ساتھی کچھ دوست نظر آئے، وہاں پہ اس نے سوچا میں جا کے دیکھتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے۔ لوگوں سے جا کے پاس جا کے سوال کیا کہ کس چیز کا مجمع ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو بتانے لگا کہ یہاں پہ یہ جو سامنے شاہی محل ہے تو وہاں پہ جو بندہ جاتا ہے واپس ہی نہیں آتا۔ اس نے بھی سوچا میں بھی چلتا ہوں، میرے کون آگے پیچھے، کیا ہے میرے پاس، میں بھی چلتا ہوں۔ لوگوں نے بڑا منع کیا لیکن منع نہیں ہوا، سیدھا چلا گیا جناب۔ اس محل کے اندر داخل ہوا، گزرتا گزرتا ایک بڑا ہال کمرہ آیا، تو وہاں پہ دیکھا ایک بڑا بھدا سا بدنما سا انسان ایسے بڑی سی شاہی کرسی کے اوپر جناب بیٹھا ہے۔ ہاں بھئی ادھر آ جاؤ آگے۔ دیکھنے لگ گیا، اس کے ساتھ ہی اچانک دوسری سائڈ پہ نظر پڑی تو وہاں پہ ایک بڑی خوبصورت ملکہ شہزادی، تو اس کو دیکھا تو ادھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو وہ بڑی گرجدار آواز آئی، اس دیونما انسان نے کہا کہ شہزادی سے کہنے لگا یہ جو ہے نا یہ شخص مجھے لگ رہا ہے کوئی صحیح والا جواب دے گا، تو سوال اس سے کرتے ہیں۔ اس نے کہا چلو اس سے کر لیتے ہیں۔ تو وہ بدنما دیونما انسان اس سے سوال کرنے لگا، ہاں بھئی تم بتاؤ یہ زیادہ خوبصورت ہے یا میں زیادہ خوبصورت ہوں؟ وہ شخص جو ہے نا وہ تعجب میں پڑ گیا، وہ کہتا کہاں یہ شہزادی کتنی خوبصورت حسین و جمیل، اور کہاں تم بھدے سے بدنما سے انسان۔ یہ خیال ہی کر رہا تھا تو اسے بزرگ کی دی ہوئی نصیحت جو ہے نا وہ یاد آ گئی، جو اس نے اپنی آدھی جمع پونجی دے کے وہ نصیحت لی تھی، اپنے پلے سے باندھی تھی۔ کہنے لگا جناب یہ تو آپ کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، کہاں یہ اور کہاں آپ، یہ جتنی مرضی حسین ہو جائے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ اس پر وہ جو دیونما انسان تھا وہ بڑا خوش ہوا اس کے جواب سے، ہاں دیکھا نا میں نے تمہیں کہا تھا کوئی نہ کوئی مرد کا بچہ آئے گا جو تمہیں صحیح جواب دے گا۔ تو اس پر وہ جو ہے نا وہ دیونما انسان بہت خوش ہوا، اس سے بہت راضی ہوا اس کے جواب سے۔ کہتا کہ اگر تم بھی یہ جواب دے دیتے کہ یہ جو ہے نا ملکہ یا شہزادی یہ خوبصورت ہے، تو وہ دیکھو وہ سر کٹے ہوئے، تمہارا بھی شمار ان میں سے ہو جانا تھا۔ اب بتاؤ منہ سے مانگو کیا تم مانگتے ہو؟ اس نے کہا نہیں نہیں جناب بہت شکریہ۔ وہ جناب بڑے انعام و کرام سے نوازا گیا وہاں پہ،
بڑے ہیرے جواہرات اسے دیے گئے. وہ جناب وہ پوٹلی اپنی زندگی کی جمع پونجی دے کے آیا تھا، اس سے کہیں زیادہ تھی کہ ساری عمر وہ جو اس کو انعام و کرام سے نوازا گیا وہ اس سے اپنی ساری زندگی گزار لے تو اس کو کمی نہیں تھی کسی چیز کی. تو جناب وہاں سے ایک پوٹلی اور بن گئی بہترین سی. سفر آگے کی جانب رواں دواں جا رہا تھا. پھر وہی سفر سمندر، دریا، صحرا، پہاڑ گزرتا گزرتا ایک جگہ پھر اس نے ایک مجمع لگا ہوا دیکھا. وہاں پہ دیکھا کچھ لوگ جو نا اپنے کندھوں کے اوپر کسی انسان کو اٹھایا ہوا ہے، کسی بندے کو اٹھایا ہوا ہے تو نعرے بازی کر رہے ہیں. اس نے سوچا چلو میں جا کے دیکھتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے. قریب پہنچتے پہنچتے جب قریب گیا نا تو وہ جان پہچان جو ہے نا وہ شخصیت جس کو ان لوگوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا وہ اس کے جاننے والا تھا، اپنے گاؤں کا ہی بڑا مطلب کوئی غریب گھرانے کا ہوگا. تو اس کو دیکھے ان لوگوں نے اس کو اٹھایا ہوا ہے، وہ اپنا بادشاہ تجویز کر چکے ہیں اس کو کندھوں پہ اٹھا کے. تو اس کی نعرہ بازی کر رہے ہیں جناب، نعرے بازی کر رہے ہیں کہ ہمارا بادشاہ زندہ باد، ہمارا بادشاہ زندہ باد. بادشاہ کو اس نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا. یہ شخص اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اچھا میں ابھی اس کا علاج کرتا ہوں. یہی سوچ ہی رہا تھا دل میں کہ اس کو نا اپنے بزرگ کی دی ہوئی جو ہے نا وہ نصیحت یاد آ گئی جو اس نے اپنی آدھی دولت دے کے تو وہ بزرگ سے نصیحت لی تھی کہ اس کو یار میرا خیال ہے اللہ نے عزت دے دی ہے، اس کو یہ سارے لوگ جو ہے نا وہ اپنا بادشاہ تسلیم کر چکے ہیں، تو کیوں نہ یہ سب اگر اس کو بادشاہ تسلیم کر چکے ہیں تو میں بھی کیوں نہ کر لوں. تو جناب اس نے پاس جاتے جاتے نا اسی بادشاہ کا نعرہ جو ہے نا وہ لگا دیا کہ بادشاہ سلامت زندہ باد. بادشاہ جو تھا اس کی شکل دیکھ کے اس کے پسینے چھوٹ گئے تھے. تو ٹھہرو بھائی، مجھے تو تم لوگوں نے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا ہے، اب میری ایک شرط ہے، میں بادشاہ تب رہوں گا اگر میرے ساتھ میں یہ جو شخص ہے نا یہ اپنی وزارت والی کرسی جو ہے نا وہ سنبھالے. اس کو کہتے ہیں جسے چاہے اللہ عزت دے. تو کہانی میں ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو نصیحت ہوتی ہے وہ پیسے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. تو جو نصیحت آپ کو ساری زندگی جمع پونجی دے کے بھی اگر کوئی اچھی بات آپ کو تحفے میں مل جائے تو وہ غنیمت ہے، اس کو سنبھال لیں، اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں. زندگی کا سفر کٹھن تو ہے لیکن گزارنا شاید وہ کافی حد تک وہ آپ کے لیے بہتر ہو سکے، کچھ آسانی پیدا کر سکتی ہے وہ نصیحت اگر اس کو آپ اپنے امپلیمنٹ کریں گے اپنے آپ کے اوپر. اس بات میں سے آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کریں. تھینک یو.